السلام علیکم جی. آج اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر دو پیشیاں تھیں. ایک پیشی کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا اور سیلیبریٹ کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک نے جس طرح اپنی کنیکٹیوٹی بنا کے اور جس طرح اہم عہدوں کے اوپر اپنے قطورے جو تھے وہ تقرر کیے تھے، ان قطوروں میں سے 90% ابھی تک اپنے عہدوں پہ برقرار ہیں. اور ان کا ایک ہی اسائنمنٹ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اگر پاد بھی دے تو آپ نے کس طرح اس کے اوپر ڈبے پھٹے چلانے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی اور ٹانگ جو ہے اس کے اندر چھرا لگا، مطلب گولی پہلے ایسے آئی، پھر ایسے گئی، پھر ایسے گئی، پھر یو ٹرن لیا اور پھر آ کے ایتھے لات دے پچھلے پاسے بجی. یار کیسی گولی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سارے ڈرامہ بازی اور احمقانہ جھوٹ کو آپ سیلیبریٹ کریں اور آپ کو سیلیبریٹ کر کے رگڑ کے آپ کے دماغوں کی دہی بنا دی گئی نا. سیلیبریٹ کیا انہوں نے کہ جناب کس طرح گولی وجی اور کپتان جو تھا اس کا پاؤں زخمی ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال جو ہے، جس کے بارے میں یوتھیوں آپ کوئی بات کریں تو یوتھی آپ کی ٹانگوں کو پڑ جاتے ہیں، اس ہسپتال کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ 20% بیڈ جو ہیں وہ کینسر کے لیے ہیں، باقی جو ہیں وہ جنرل سرجری کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ شوکت خانم سے ٹریٹمنٹ کرانا ایک سٹیٹس سمبل ہوتا ہے تو اس لیے شوکت خانم سے ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے دوسری بیماریوں کا بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاسپٹل اسی پرنسپل کے تحت عمران احمد خان نیازی اپنا وہاں سے علاج کرواتے ہیں. ورنہ پٹواری تو ہر دوسری ٹویٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کینسر ہسپتال میں یہ آرتھوپیڈک کا علاج کیسے ہو رہا ہے. تو آرتھوپیڈک کا علاج اس طرح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ باقی بیماریوں کے بھی علاج ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ ہمارے کئی دوست ڈاکٹر ہیں جو وہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جب ان کو طلب کیا جاتا ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. میڈیکل کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، آرتھو کے بھی ہیں، سرجری کے بھی ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور اس کا افزانہ وصول کر لیتے ہیں اور ٹھوک کے کرتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے شروع کے اندر کوئی فارم شام فل کرنا ہوتا تھا تو یہ اس وقت کرونا کا ٹیسٹ عام مارکیٹ میں 80 روپے کا تھا. یہ صرف اس کا فارم بھرنے کا وہاں پہ جو ڈاکٹر موجود ہوتا تھا وہ 3000 روپیہ لیتا تھا. باقی ٹیسٹ بھی بڑا مہنگا تھا، اس کو تو چھوڑے. لیکن کچھ لوگوں کو نا سٹیٹس کے لیے یہ والی پیسے کی سپینڈنگ کا جو ہوتا ہے وہ مزہ آتا ہے، تو ان کے لیے شوکت خانم بنایا گیا ہوا ہے. تو اسی پرنسپل کے تحت عمران خان وہاں سے اپنا علاج کرواتے ہیں. اب اس ہاسپٹل کے بارے میں بات میں کوئی اور شروع کی تھی، ہاسپٹل ٹور گیا. دو باتیں بڑی خوفناک ہیں. ایک اور دونوں باتیں عمران احمد خان نیازی نے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا علاج ہوا ایک ایسے چھرے کا، گولی نہیں لگی، چھرا لگا. اور یہ بات ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی اور اکو وجہ. یہ جو اعجاز چودھری کہتا تھا 4 گولیاں بج گئیں، یہ جو یاسمین راشد کہتی تھی 6 گولیاں لگ گئیں، کوئی گولی نہیں لگی، ایک چھرا لگا تھا. اس چھرے کا علاج جو ہے وہ ہوا اور اس چھرے کا علاج پلستر بن کے ہوا. ٹھیک ہے. چلو جی پلستر ہی کھل گیا اور پلستر کھل گیا. اس کے بعد پھر یاد آیا کہ نہیں ابھی تو پورا علاج نہیں ہوا. تو کتنا کہ وہ گھٹیا ہسپتال ہوگا اور وہاں پہ کام کرنے والے ڈاکٹر کتنے انکمپیٹنٹ اور غیر میں ہوں گے کہ چھرا کا زخم جو تھا وہ بھی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ بلکہ 7 مہینے ہو گئے. کتنی قیامت کی نشانی ہے یار. نومبر میں ہوا تھا نا. اچھا جی. اور دوسرا بات بھی ہمیں عمران احمد خان نیازی نے بتائی اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس ہاسپٹل میں تھا تو اس وقت مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا نرسنگ سٹاف، وہاں کا وارڈ بوائے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل آفیسرز ہیں، وہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں. ان کو کوئی بھی کسی وقت خرید سکتا ہے اور خرید کے کسی بھی پیشنٹ کی جان جو ہے وہ لے سکتا ہے، جان جوکھوں میں ڈال سکتا ہے. یعنی کہ وہ بکاؤ کموڈٹیز ہیں، یعنی کہ وہ بکے ہوئے کتے ہیں. مطلب میں نہیں کہہ رہا، عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ میری جان کو تو ہسپتال میں بھی خطرہ تھا کیونکہ مجھے زہر دیا جا سکتا تھا. لیکن ہمیں بچہ آ گیا یار شوکت خانم کا تعارف ہٹ کے اس سے. آج 2 پیشیاں تھیں اسلام آباد کے اندر
اور ان پیشیوں کے اندر ایک پیشی تو عمران احمد خان نیازی کی تھی جو شوکت خانم میں زیر علاج ہے، اور دوسری پیشی تھی جناب اون چودھری صاحب کی۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی 7 مقدمات کے اندر ضمانت کی توسیع ہونی تھی۔ ڈائیلاگ ہمارے بڑے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انج کر دیں گے، انج کر دیں گے، انج کر دیں گے۔ جناب نے کیا کرنا ہے، جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا بیل میں ایکسٹینشن دے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اتنی کی اوقات ہے۔ سارے جب بندہ بلائی جو ہو کے تو ہائی کورٹ کا جج بنا ہو اور ثاقب نثار کے ہاتھوں بنا ہو، تو پھر اس طرح کے مطلب یار تنقید شروع ہو گئی نا کہ ججو تسی یار کی باندر دی عدالت لائی ہوئی ہے یار۔ تو اس کے بعد اب اس فیس سیونگ کے لیے نا، جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے کل کیا اس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، لیکن اس سے ہٹ کے ہم چلتے ہیں جناب دوسری پیشی۔ اب دوسری پیشی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے گواہان ہوتے ہیں، اور خاتون کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، مرد کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور کل کو اگر اس نکاح کے اندر کوئی ان بن شن تن ہو جائے تو اسی گواہوں نے جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ خاتون کی طرف سے ان بن ہوئی ہے تو جو پھر وہ خاتون جو ہے، مرد کہتا ہے اپنے ان گواہوں کو کہ دیکھو وہ روس کے چلی گئی ناراض ہو کے، تو وہ پھر گواہوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیچاروں کی جا کے اس کو منا کے لانا۔ اسی کئی دفعہ گئے ہیں کئیاں بیاواں دے اوتے، ٹھیک ہے، کئیاں اس طرح کے جوڑوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے۔ اور اگر وہ مرد جو ہے، عورت جو ہے، اس کو مرد تنگ کرے تو وہ پھر میں وہ دھمکی لاندی، میں پھر بلاواں چاچا جی نو، ہیں میں بلاواں دادے ہونا نو، انہوں نے گواہی پائی سی۔ عورت باقاعدہ دھمکی لگاتی ہے۔ تو یہ گواہ ہوتے ہیں۔ اب ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہے اون چودھری صاحب۔ اون چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لاہور کے اندر معروف ہے کہ وہ منشیات فروشی کا ماشاءاللہ بابرکت دھندا اپنے والد صاحب کے دور سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دولت والد صاحب نے بہت کٹھی کر لی تھی اس کے نتیجے کے اندر، واللہ عالم۔ اور اس دولت کو اب لیگلائز کرنے کے لیے، کور دینے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور چونکہ خرچ کرنا جانتے تھے اور اکٹھا کرنا بھی جانتے تھے، تو اس لیے عمران احمد خان نیازی نے اپنے گھر کی ذمہ داری ان کو سونپ دی تھی۔ جب پنکی پیرنی وہاں پہ تشریف لاتی ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ شخص سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، تو جو لوٹ مار کرنے کی مہم کے اوپر میں پہنچی ہوں یہاں پہ، کیونکہ اگر یہ اسی طرح دخیل رہتا ہے تو قاسم مانیکا دی، ابراہیم مانیکا دی بنٹلے کتھوں آئے گی؟ ابراہیم مانیکا صاحب پنکی پیرنی کے پچھلے ہسبینڈ سے جو اولاد ہے، ان کی بنٹلیں اور لیکسز اور یہ کہاں سے آئیں گی؟ لیکسز تو چھوٹی گاڑی ہے، سستی گاڑی ہے، وہ مہنگی والی، ٹھیک ہے، تو آؤڈی، ان کی آؤڈیاں اور بنٹلیں کہاں سے آئیں گی؟ تو لہٰذا انہوں نے فوری طور کے اوپر اون چودھری صاحب کو وہاں سے کر دیا فارغ، اور ان کو پنجاب میں مشیر لگا دیا گیا۔ پنجاب کے اندر ان کو عثمان بزدار صاحب اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب میں براہ راست جا کے پنکی پیرنی کو اور گوگی کو رپورٹ پیش کرتا ہوں تو یہ عمران خان نے اپنا جاسوس بھیج دیا، حالانکہ عمران خان نے اس سے پنکی پیرنی کے کہنے پہ اس سے جان چھڑوائی تھی۔ تو یہاں پہ ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر وہ بڑے ڈسارٹ ہوئے۔ اتنی دیر کے اندر جہانگیر ترین بھی فارغ ہو چکے تھے، تو وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے۔ آندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، میں ہائے چمن پکاروں تو روئے ہائے گل، کوئی اس طرح کا شعر ہے یار، میں نے عمران شکوتی سمجھ لو۔ تو یہ دونوں نے مل کے تو اب اس پورے نظام کے اندر اپنی اہمیت بنانا چاہ رہے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب تو چپ کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی نئی سیاسی پارٹی انہیں کہا جاتا ہے بنائیں، خبریں چھاپی جاتی ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں اور کہنے ہیں نہیں، اکلے بندے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مجھے مخدوم احمد محمود بھی دیں اور مجھے فلانا بھی دیں۔ وہ ادارے کہتے ہیں نہیں یار وہ نہیں آتے، تم اکیلے ہی کوشش کرو۔ کہنا نہیں میں علیم خان دیو، علیم خان کہنا ہوں نہیں میرے کو پیسے کہنے ہوں میں میڈیا ہاؤس بنا لیا، جو اقتدار میں نے پہلے سیاست میں انجوائے کرنا تھا اب میں میڈیا ہاؤس کا مالک بن کے انجوائے کر رہا ہوں، مجھے کوئی لوڑ نہیں اور پیسے خرچ کرنے کی۔ تو خیر وہ جو ہے اب اون چودھری صاحب جو ہے اس سارے معاملے کے اندر اپنی وہ اہمیت ریلیونس کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو دعویٰ ہے، وہ جو استغاثہ ہے جس کے اندر پہلے مفتی سعید کی گواہی ہو چکی ہے کہ 2 نکاح ہوئے تھے، ایک نکاح جو تھا وہ عدت میں ہوا تھا، اور پھر جب پتہ چلا کہ یہ عدت میں نکاح ٹھوک دیا گیا ہے تو پھر دوبارہ نکاح پڑھایا گیا، تو جو وہ 46 دن
وہ عدت والے ہونے والے نکاح میں وہ دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، وہ زنا ہے، 46 دن زنا ہوا ہے۔ اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک استغاثہ دائر ہوا ہے، جس میں پہلے مفتی سعید صاحب جو ہے وہ اپنی گواہی ریکارڈ کروا چکے ہیں، یہ نکاح خان تھے، اور اس کے بعد اب اون چودھری صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کو پتہ تھا کہ عدت ختم نہیں ہوئی۔ بڑی خوفناک بات ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، اور جب یہ اس امر کی نشاندہی عمران احمد خان نیازی کو میں نے کی تو انہوں نے کہا کہ پنکی پیرنی کو اوپر سے حکم آیا اے پتہ کرنا ہوں پنکی پیرنی دے کمرے دے اوپر والی منزل تے کون رہندا ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً کوئی جن نہیں رہتے ہوں گے، کوئی موکل رہتے ہوں گے، کوئی جن رہتے ہوں گے۔ تو آج کل پنکی پیرنی کے موکل جو ہیں وہ شاید کوہ کاف چھٹی پہ گئے ہوئے، اس لیے میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اسلام آباد گئے ہیں تو واپسی پہ لگے ہاتھوں اپنے ابا جان موجودہ ابا جان کے عہدے پہ فائز ہیں، وہ فیض حمید صاحب ہیں نا، فی الحال تو وہ فائز ہے نا، تو فیض حمید صاحب کے پیر ہیں وہ شف والی سرکار، شف کو نہیں کروا لے لگتا پنکی دے جڑے موکل نے وہ تو چھٹی دے گئے ہوئے نے تو وہ دے کو شف کو درد کروا لے، وہ بڑا فراڈیا ہے گئی، وہ بہت بڑا فراڈیا ہے شف۔ اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ اس نے لوگوں کو شف کیا ہے، اور جناب جو لنگڑے ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئے تھے وہ اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے، اور آپ کا بھی چونکہ وہی مسئلہ ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ شف والے سے دم کرواتے ہیں، اللہ جو ہے وہ دینے کے اندر۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نکاح نامے کے نکاح خوان کے بعد اب ایک جو اس کا وہ ہے گواہ ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ ان کو پتہ تھا، اور چونکہ جو کالا جادو ہے اس میں غلاظت ہوتی ہے، اس میں تو بعض اوقات آپ کو غلاظت کھانی بھی پڑتی ہے، پوٹی کھانی بھی پڑتی ہے، چلو ایسا کہہ دیں، یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس میں وائلیشن کرنی پڑتی ہے نیچرل جو ڈسکورس ہے اس کی، اور عدت میں عدت میں جنسی تعلقات منقطع کر دینا جو ہے وہ ایک عین اسلامی فطری حکم ہے، اور چونکہ کالا جادو ان وائلیشن آف اسلامک کنجنکچر ہے تو اس کو کرنے کے لیے پھر اسلامک پرنسپل کی وائلیشن کرنا پڑتی ہے، اسلامی اصولوں کی طے شدہ قوانین کی خلاف ورزی کرنا پڑتی ہے بڑے ڈٹائی کے ساتھ۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ شاید اس کے تحت عدت میں نکاح کر کے اور عمران احمد خان نیازی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات میں آنا چاہ رہی ہو تاکہ وہ اس کا جو ٹونا ہے وہ کامیاب ہو سکے، تاہم ہمارے سینئر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، بہت پڑھائی کرنے والے اللہ لوگ آدمی ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، آپ شاید ان کو اس حوالے سے نہ جانتے ہوں، جناب سجاد میر صاحب آپ کو پتہ پیر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی بتایا نہیں انہوں نے کسی کو، آج ویسے ہی آپ کو سجاد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس خاتون کو پتہ چل گیا ہو کہ عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے والا ہے، اس لیے اس نے فوراً اس کو طلاق دلوائی ریحام خان کو۔ ریحام خان کی طلاق کا اگر آپ پوری سٹوری پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ پاگل ہو گیا، لیکن اس نے فوراً طلاق دلوا کے اور پھر اپنا ادھر اینو طلاق دوائی، ادھر اپنی طلاق کر کے تو فوری طور پہ کیا عدت ہو گئی اور جناب آگے فوری طور پہ نکاح رچا کے تو بنی گالہ میں منتقل ہو گئیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ حساب کتاب سے اتنا ایک ہی پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جادو جو ہے وہ فرد پہ چلتا ہے، افراد پہ نہیں چلتا، گروپ پہ نہیں چلتا، قوموں پہ نہیں چلتا، ملکوں پہ نہیں چلتا۔ نمبر ایک بات ہو گئی۔ نمبر دو جو ہے وہ آپ اگر نقصان کرنا چاہتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، ٹھیک ہے، کسی کو مار نہیں سکتے آپ جادو کر کے، تو اس کی کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ محدودات ہیں اس کے، لیکن ہوتا ہے یہ بہرحال، اور یہ جناب انہوں نے کر دیا، اور نتیجے کے طور پہ اب اون چودھری صاحب نے اس کی گواہی بھی دے دی ہے کہ جناب تو انہوں نے جان بوجھ کے کیتا سی۔ دیکھتے ہیں ایک پیشی جو تھی عمران احمد خان نیازی کا، اس کا نتیجہ تو ہمیں معلوم ہے، دوسری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔